اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید. صدق اللہ العظیم. سورۃ القاف جیسے کہ معلوم ہے ایک مکی سورت ہے. اس میں 3 رکوع ہیں اور اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت پر مبنی ہے. اس سورت کی فضیلت حدیث پاک میں یوں آئی ہے. حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہر جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے. اسی طرح فجر کی نماز میں اور کبھی کبھی عید اور بقرعید کی نماز کے اندر بھی اسی سورت کی تلاوت فرماتے تھے. حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ چونکہ ہر جمعہ میں نبی علیہ السلام اس سورت کو پڑھتے تھے اس لیے سنتے سنتے مجھے سورت یاد ہو گئی. اس سورت میں جو مضامین ہیں وہ توحید پر ہیں. توحید جس کا معنی اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کو ایک ماننا، رسالت جس میں تمام نبیوں کو اللہ کا سچا رسول جاننا، اور آخرت مرنے کے بعد والی زندگی کو آخرت بولتے ہیں. اس میں یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت وہ اس کا بدلہ، اس کا صلہ ملے گا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کچھ قسمیں کھائی ہے. قسمیں اسی صورت کا آغاز بھی قسم سے ہوا ہے. قاف القرآن المجید، قسم ہے عظمت والے قرآن کی. اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی بات کو سمجھانے کے لیے، سامعین کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی قسمیں کھا کر بات سمجھا دیتے ہیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقی بات ہے، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ رب العزت انسان کے دلوں میں یقین پیدا کرنے کے لیے اور تیقن پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں. اسی انجام کو اللہ رب العزت نے اسی انداز کو اسی صورت میں فرمایا ہے. قاف القرآن المجید، قسم ہے قرآن عظمت والے قرآن کی. بل عجبوا ان جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. کافروں کے تعجب ہوا کہ انہی میں سے ان کے بعد ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے یہ کہا یہ تو عجیب بات ہے. یعنی کفار مکہ کو تعجب ہوا کہ ایک رسول انسان ہے، ہم بھی انسان، رسول بھی انسان ہے، تو رسول جو ہمارا ہم جنس ہے وہ رسول کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کو چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا. انسان تو ہم ہی میں سے اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو تعجب ہوا. رسول تو کوئی ایسی مخلوق ہوتی جو ہم سے بالکل الگ تھلگ ہوتی ہے تو ہمیں بات کرنے میں، ان کی بات سننے میں مزہ آتا. لیکن تو ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے رہتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، فیملی ہے، پریوار ہے، اس کو دکھ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو ایسا انسان ان کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے، ہم جن سے ہماری طرح، اور یہ رسول بن کر آیا. ایک تعجب ان کو یہ ہوا. دوسرا تعجب ان کو یہ ہوا اذا متنا وکننا ترابا، اس میں ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی میں چلے جائیں گے، ہمارا ریشہ ریشہ بکھر جائے گا، ہم منتشر ہو کے زمین میں رل مل جائیں گے. ذالک رجع بعید، یہ کہتا ہے دوبارہ زندہ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو رسول کا آنا جس کو مانتے نہیں تھے رسول، اور وہ بھی انسان ہو، وہ بھی بشر ہو، یہ تو عقل سے دور کی بات ہے. دوسرے کہ انسان مر کے مٹی ہو جائے گا، مٹی ہونے کے بعد اس کے اعضاء بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندر میں، زمین میں. پھر انسان کا دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ ذالک رجع بعید، یہ تو عقل کی بہت دور کی بات ہے. ان دو باتوں سے ان کو تعجب ہوا. تیسرا یہ قد علمنا، اللہ فرماتا ہمیں معلوم ہے، ما تنقص الارض، جو زمین کم کرتی ہے، یعنی انسان کو ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد ہم کھودیں گے قبر کے واپس تو کچھ نہیں ملے گا سوائے ہڈیوں کے ڈھانچوں کے، اور ایک وقت تک ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں بچتا ہے. پھر اگر قبرستان جگہ گنجائش نہیں ہو، ہم اسی قبر کو کھود کر
کئی سالوں کے بعد واپس دوبارہ انسان اس میں ڈال دیتے ہیں. تو پھر یہ انسان جس کو زمین کھاتی ہے، انسان کے چرندے پرندے سب کو ہمیں پتہ ہے، آہستہ آہستہ گوشت کھاتی ہے، پھر ہڈیاں کھاتی ہے، پھر انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے زمین انسان کے وجود کو نست و نابود کر دیتی ہے. وَإِنَّ کتاب حافظ، اس کے ساتھ ہمارے پاس کتاب محفوظ کے اندر انسان کا وجود محفوظ ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں میں اتنی قدرت و طاقت والا ہوں کہ زمین انسان کے وجود کو کھا جاتی ہے، لیکن میں دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہوں. چاہے کہیں بھی ہو، سمندر میں ہو، ہواؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، یہاں تک کہ زمین کی کسی بھی گوشے میں ہو، کہیں انسان دفن ہو جائے، مر جائے، جل جائے، تو ہم اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر، منتشر اجزاء کو پیدا کرنے پر قادر ہیں. بلکہ بالحق کی، بلکہ انہوں نے حق کی تکذیب کی ہے. بل جاؤں لما جاؤں، جب حق ان کے پاس آ گیا. فم فی امر مریض، یہ تو اس معاملے میں مختلف معاملے میں پڑے ہوئے، التباس میں، شک میں پڑے ہوئے. ہو سکتا ہے ہم دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے نہ ہو، شک میں پڑے ہوئے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا اپنے اوپر؟ کیف بنینا، کس طرح ہم نے آسمان کو بڑا بنایا. وزینا، کس طرح ہم نے چاند اور سورج ستاروں کو خوبصورت کیا. وما لا من فروج، اور پھر یہ کہ اس کے اندر ہم نے کہیں دراڑ نہیں بنائی. پورے آسمان میں کہیں دراڑ نہیں ملے گی. پورا آسمان، جب دیوار کی چھت تو گھر کی ہے، 20 سال کے بعد 50 سال کے بعد دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے مکان مالک بھی کہتے ہیں بھائی زمان کبھی بھی چھت گر سکتی ہے، تو پھر انسان اس کو تیز نیز کر کے نہیں دوبارہ بناتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی ہم نے آسمان بنایا اتنا بڑا، کہیں دراڑ نہیں ہے، کہیں کشادگی نہیں، کہیں شگاف نہیں، کہیں بوسیدگی نہیں، کہیں پرانا نہیں. والارض مددنا، یہی نہیں بلکہ آج زمین کو دیکھو ہم نے اس کو بچھا دیا ہے. والقینا فیہا رواسیا، پھر ہم نے اس کے اندر میخیں ڈال دی، یعنی پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ زمین ان بیلنس نہ ہو، انسان کو زمین آدمی آرام سے زمین پہ رہ سکے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور پھر ہم نے اس میں ہر طرح کے خوبصورت پھل اس میں سے نکالے، ہر طرح کا جوڑا نکالا. تبصرۃً، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے، وذکرٰ، یاد دہانی کرانے کے لیے، لکل اپنی منیب، ہر اس بندے کے جو رجوع کرتا ہے. یعنی زمین اور آسمان اور بارش، ان تمام چیزوں سے وہی انسان حق کو پہچان سکتا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہو، بس اس کے اندر جذبہ ہو حق پہچاننے کا، حق تلاش کا، حق کا متلاشی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، فرمایا ہم نے آسمان سے مبارک پانی، برکت والا پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم اس کے ذریعے سے پیداوار اگاتے ہیں، غلے اگاتے ہیں، باغات اگاتے ہیں، اور کٹی ہوئی کھیتی کا اناج وغیرہ اگاتے ہیں. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور بڑے بڑے لمبے لمبے کھجور کے درخت ہم نے اسی پانی سے، مبارک پانی ہم نے پیدا کیے ہیں. لا طلع نضید، جس کے اندر خوشے تے بتے ہیں اس کے. یہ کیوں کیا ہم نے؟ رزق للعباد، انسانوں کے روزی کے لیے. انسان کو ہم نے پیدا کرتے، ہم نے کھانے کا پورا انتظام کیا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سارا انتظام ہم نے کر دیا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم اسی زمین کے ذریعے سے، اسی پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو ہم دوبارہ زندہ کر دیتے. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، جس طرح ہم ان کو زندہ کریں گے اسی طرح تمہیں بھی زندہ کریں گے. ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے منکرین قیامت، جو لوگ مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ان کو 3 دلیل اللہ رب العزت نے پیش کی. پہلی دلیل پیش کی، اتنا بڑا آسمان دیکھ لو، پورے آسمان میں کہیں خلل نہیں ہے، کہیں دراڑ نہیں، کہیں شگاف نہیں، کہیں بوسیدگی نہیں، کہیں پرانا نہیں. یہ سب سے بڑی دلیل، جس کے لیے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عالم ہو، جاہل بھی، اور جاہل اور دیہاتی آدمی بھی سمجھ سکتا کہ اس کا بنانے والا کوئی ایک ہے. اس کے بعد دوسری دلیل اللہ رب العزت نے دی منکرین آخرت کو، جو آخرت کو نہیں مانتے. اتنی بڑی زمین ہم نے بنی، اور اس زمین کو ہم نے بیلنس برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اس کے اندر پہاڑ لگا دیے، پھر ندی، نالے، اور پھر باغات، پھر کھجور، اور نہ جانا کیسے طرح کا ہم نے تمہارے رزق پیدا کر دیا. یہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، ورنہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ زمین سے اتنے اربوں لاکھوں لوگوں کو خوراک دے سکے. اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا ہم آسمان سے مبارک پانی نازل کرتے ہیں، یعنی میٹھا پانی، کھارا پانی نہیں. جبکہ پانی جاتا سمندروں سے، سمندر کھارا پانی ہوتا ہے، اور فرمایا ہم وہاں سے نازل کرتے ہیں، میٹھا پانی اتر جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر جس علاقے میں اور جس جگہ میں پانی گرتا وہاں رودکی پیدا ہوتی ہے، وہاں نمو پیدا ہوتی ہے، یعنی وہاں صلاحیت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اگ سکے. بندر زمین کو بھی ہم اسی پانی کے اندر
زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ 3 دلیل اللہ رب العزت نے لوگوں کو دی جو قیامت کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی 3 آیت میں 3-4 قوموں کا تذکرہ کیا، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ وَعَادٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ ثَمُودَ، کہ ان سے پہلے یعنی کفار مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور وَأَصْحَابُ الرَّسِّ اور کنویں والے لوگوں نے، وَثَمُودَ اور قوم سمود نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، قوم عاد نے، قوم فرعون نے، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جھٹلایا، اور جنگل والوں نے اور قوم تبا نے بھی جھٹلایا۔ کل کذب الرسل فوعید، ہر ایک نے اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، تو میرا وعدہ بالکل برحق ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبی کو جھٹلانا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سارے نبیوں کی دعوت ایک ہے، سب کے نبی کی دعوت توحید ہے، سب کی دعوت رسالت ہے، اور سب کی دعوت آخرت کو ماننا ہے۔ جو ایک کو نہیں مانتا تمام نبیوں کو اس کا انکار کرنا ہوا۔ اس لیے فرمایا ان تمام لوگوں نے نبیوں کی تکذیب کی، یا رسول اللہ آپ صبر کیجیے، آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات پیش آئیں گے، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آپ سے بڑی بڑی قومیں گزری ہے، قوم نوح، اصحاب الرس اور سمود، عاد اور فرعون اور اخوان لوط، ان تمام نبیوں کو جھٹلایا، آپ کی بھی تکذیب کی جائے گی، آپ صبر کیجیے اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیجیے۔ اس میں ایک بڑی قوم نوح ہے، جس کے بارے میں بار بار کہا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ 950 سال تک آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال، لیکن چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد اصحاب الرس کہتے ہیں کچے کنویں والے، قوم سمود کے جو باقی ماندہ لوگ تھے وہ کسی جنگل میں جا کر رہ گئے تھے۔ ان کے بعد اللہ رب العزت نے ایک نبی کو بھیجا تھا، انہوں نے اس کی بھی تکذیب کی تھی، اس لیے اللہ رب العزت الگ سے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور قوم سمود کے نبی کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام، جن کی نشانی اونٹنی تھی۔ اور اس کے بعد عاد علیہ السلام، عاد کے جو نبی تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ اور اس کے بعد فرعون کو آپ جانتے ہی ہیں، اور لوط علیہ السلام کی جو بھائی ہیں انہوں نے لوط علیہ السلام کی تکذیب کی۔ قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا وہ ہم جنسی کی بیماری تھی ان کے اندر، وہ مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر۔ اس طرح اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش کی اور اس کے اندر آگ کی بارش کی، اور اس کے بعد پوری قوم کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے گئے، وہاں سے اللہ رب العزت نے پھینک کر پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اصحاب الایکہ، اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جو صاحب مدین ہے۔ قوم تبا یا یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کی طرف نسبت کی ہوئی ہے، اس لیے قوم تبا کہا جاتا۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا افاینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ ہم تو نئی تخلیقیں پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلی مرتبہ کسی کام کرنا مشکل ہے، دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب پہلا مرتبہ انسان وجود ہی نہیں تھا، انسان نقشہ ہی نہیں تھا، تو ہم نے اس کو حسین و جمیل خوبصورت انسان بنا دیا، تو اس کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان تمام آیات سے معلوم یہ ہوا کہ نبوت حق ہے، رسالت حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ قیامت کو مانیں گے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم سب کا بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔